3 طرح کے ضرورت مند جب تمہارے دروازے پر آئیں تو انہیں خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا، ورنہ کیا ہوگا؟ تم غریب ہو جاؤ گے، کیا ہوگا؟ تم تباہ ہو جاؤ گے، پریشانیاں تمہیں جکڑ لیں گی، تمہاری زندگی مشکلات سے بھر جائے گی، تمہارے نصیب کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور رزق کی برکت تم سے چھین لی جائے گی۔ یہ 3 ضرورت مند تمہارے لیے آزمائش ہیں، آزمائش۔ ان کی مدد ضرور کرنا، ان کی مدد کرنا تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا اور تمہارے نصیب کے بند دروازے بھی کھول کے رکھ دے گا۔ لیکن سنو، اگر تم نے انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا، مال کے ہونے کے باوجود بھی اگر تم نے ان 3 لوگوں کی مدد نہ کی، ان کو روٹی نہ کھلائی، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا، تو یاد رکھنا تم تو کیا تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی۔ ان 3 لوگوں کی بد دعا تمہاری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گی۔ اللہ اکبر! تم غریب ہو جاؤ گے، پریشانی میں جکڑے جاؤ گے، ناکامی کے شکنجے میں جکڑے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آخر وہ کون سے 3 لوگ ہیں کہ جب وہ دروازے پر آئیں تو ہر حال میں ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے؟ فرمایا نمبر 1، جب کوئی یتیم بچہ تمہارے دروازے پر آئے تو اسے مت جھڑکنا، یتیم بچے کو خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا، کیونکہ وہ پہلے ہی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا خلا ہے جسے کوئی نہیں بھر سکتا، جس خلا کو دنیا کی کوئی بھی چیز، مہنگی سے مہنگی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب وہ تمہارے دروازے پر آتا ہے تو اللہ کے بعد وہ تم ہی اپنا سہارا سمجھ کر آتا ہے۔ خدا را اس یتیم بچے کی امیدوں کو مت توڑنا، کیونکہ اسے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں، کوئی سینے لگانے والا نہیں اسے۔ وہ تمہارے دروازے پر یہ جانتے ہوئے آیا ہے کہ شاید یہاں سے اسے ایک وقت کا کھانا مل جائے گا۔ اگر تم نے اسے ٹھکرا دیا، اگر تم نے اسے ایک وقت کا کھانا نہ دیا، تو یاد رکھنا اللہ کسی بھی موڑ پر تمہارا مددگار نہیں بنے گا، کسی بھی موڑ پر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، پھر اللہ بھی تمہیں ٹھکرا دے گا۔ اگر تم نے اس کے غریب اور یتیم بچے کو ٹھکرا دیا، اگر تم نے اللہ کے غریب بندے کو ٹھکرا دیا، تو پھر یاد رکھنا اللہ تمہیں اپنے دروازے سے ٹھکرا دے گا، اللہ دور کر دے گا تمہیں رزق کے حلال سے، پھر اللہ تمہیں ایسی غربت کے گڑھے میں ڈالے گا، ایسی غربت کی دلدل میں پھنسائے گا کہ تمہیں باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک یتیم بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں ننگے تھے، مدینے کی گلی کے ایک کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ بچہ کسی سے شکوہ کر رہا ہے۔ لوگ اس کے پاس سے تو گزر رہے تھے، لوگ اس کے قریب سے تو گزر رہے تھے، مگر کسی نے اس کی حالت زار پر توجہ نہ دی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی گلی سے میرے رسول کریم کا گزر ہوا، میرے نبی کا گزر ہوا اسی گلی سے۔ جب میرے نبی نے اس بچے کو دیکھا تو آپ فوراً کریم آقا رک گئے، اس بچے کے پاس گئے، اس بچے کے پاس گئے اور اس انداز سے اس سے پوچھا جس طرح ایک ماں توتلی زبان سے اپنے ننھے بچے سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتی ہے، جس طرح ایک ماں توتلی زبان سے، توتلے لہجے سے اپنے ننھے سے بچے سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتی ہے نا، تو میرے رسول کریم نے بھی بچے سے کچھ اس طرح پوچھا، توتلے انداز میں، پیارے لہجے میں پوچھا۔ فرمایا بیٹے، او میرے بیٹے، تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا ہوا تمہیں کس نے مارا ہے؟ کس کی جرات ہوئی تمہیں مارنے کی؟ بتاؤ نا۔ بچے نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں،